شہزادی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھیں۔ ملکہ جو ہی کمرے میں داخل ہوئیں، انہوں نے محسوس کیا کہ شہزادی آج کل بہت زیادہ خاموش رہنے لگی ہیں۔ باہر بھی بہت کم ہی نکلتی ہیں، بس اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کے شایان شان کوئی ایسا پروپوزل بھی نہیں تھا کہ ان کی شادی کر دی جاتی۔ ملکہ یہی سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں اور راجا جی سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے راجا جی کی طرف گئیں۔ راجا جی باغ میں ٹہل رہے تھے اور ساتھ ہی پودوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ملکہ ان کے پاس پہنچیں اور بولیں، حضور ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ راجا جی مسکرا کے بولے، جی بولیے۔ ملکہ بولیں، ہم شہزادی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ راجا جی نے وجہ پوچھی تو ملکہ کہنے لگیں، آج کل بہت چپ رہنے لگی ہیں، باہر بھی بہت کم نکلتی ہیں۔ شہزادی کو کہیں باہر لے کر جائیں تاکہ ان کا موڈ بحال ہو سکے۔ یہ سن کر راجا جی سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن راجا جی محل میں تشریف فرما تھے۔ ددو بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ راجا جی بولے، کچھ اچھا مشورہ دیجیے، شہزادی آج کل بہت چپ رہنے لگی ہیں۔ ملکہ کا خیال ہے ان کے لیے کچھ کیا جائے، کوئی تفریح وغیرہ پرووائڈ کی جائے۔ ددو کہنے لگے، راجا جی ان کی عمر اب اتنی ہو گئی ہے کہ ان کی شادی کا سوچا جائے۔ راجا جی بولے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس بارے میں تو ہم سوچ ہی رہے ہیں۔ ددو بولے، ابھی کے لیے آپ ان کو شکار پر لے جائیے، وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ میرا تو خیال ہے راجا پرتاپ کو بھی ساتھ لے جائیے، ان کی بیٹی کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دیجیے، وہ ان کی دوست ہے، دونوں کا دل بہل جائے گا۔ آپ بھی تو کافی مہینوں سے شکار پر نہیں گئے، آپ کو بھی جانا چاہیے۔ راجا جی نے یہ مشورہ سنا تو ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور بولے، بہت اچھا مشورہ دیا ہے، شہزادی کو بھی شکار پر جانے کا بہت شوق ہے اور دوسرے گاؤں کی شہزادی سے ان کی دوستی بھی بہت ہے۔ شہزادی یہ سن کر واقعی بہت خوش ہوں گی، ہمیں جلد سے جلد پروگرام بنانا چاہیے۔ راجا جی سپاہیوں کو پکارتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ددو ہلکا سا مسکرائے اور وہ بھی راجا جی کے پیچھے چل پڑے۔ راجا جی سپاہیوں سے بولے، جاؤ اور دوسرے گاؤں کے راجا کو میری طرف سے شکار کی دعوت دو اور ان کو یہ چٹھی دے دینا، اس چٹھی میں ساری تفصیل درج کر دی ہے۔ سپاہی چٹھی پکڑ کر چلے گئے اور راجا جی باقی سپاہیوں سے بولے، شکار کی تیاری کی جائے، ہم کل صبح ہی شکار کے لیے نکل رہے ہیں۔ شام کو جب راجا جی ملکہ اور شہزادی کے ساتھ کھانے کی میز پر تشریف فرما تھے تو راجا جی بولے، ہم نے سوچا ہے دوسرے گاؤں کے راجا اور شہزادی کے ساتھ شکار پر جائیں۔ شہزادی یہ سن کر خوشی سے چہک اٹھیں اور بولیں، مجھے تو بہت شوق ہے شکار پر جانے کا، میں بھی ساتھ چلوں گی، اور اگر وہ شہزادی بھی شکار پر جا رہی ہیں تو پھر میں تو ضرور ہی چلوں گی۔ ملکہ اور راجا جی مسکرانے لگے اور دوسرے دن شکار کی تیاریاں مکمل تھیں۔ راجا جی کچھ سپاہیوں اور 2 نوکرانیوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے ددو کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دی۔ ددو بولے، حضور مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں رہا، آپ داروغہ کو ساتھ لے جائیں۔ راجا جی بولے، ہاں داروغہ کو تو ساتھ لے کر جا ہی رہے ہیں، اس بار ہم چھوٹو اور ڈھولو کو لے چلتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے اور جنگل بھی گھوم لیں گے، بچوں کو تو ایسی تفریحات بہت پسند آتی ہیں۔ ددو بولے، جی حضور جیسے آپ چاہیں، لیکن ایک گزارش ہے، ان کو اکیلے کی ہی مت جانے دیجیے گا۔ راجا جی بولے، آپ فکر مت کیجیے، میں داروغہ کی ہی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ ان کا خیال رکھیں، اور ویسے بھی اب یہ بچے نہیں رہے، بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ ان کی فکر مت کیا کریں۔
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوسرے گاؤں کے راجا، شہزادی اور کچھ سپاہی محل میں پہنچ گئے۔ آج تو شہزادی بہت خوش تھیں اور ملکہ کو بھی کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن ملکہ نے منع کر دیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو سب شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی تمام لوگ جنگل کے داخلی راستے پر پہنچے، دوسرے گاؤں کے راجا بولے، اس بار جنگل کے اس طرف شکار کو جانا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے راجا جی؟ راجا جی بولے، نہیں، وہ بہت خطرناک راستہ ہے، ٹھیک طرح سے راستہ معلوم بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہو کوئی مسئلہ ہو جائے، شہزادیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ دوسرے راجا بولے، کچھ بھی نہیں ہوگا، میری شہزادی بہت بہادر ہے، اگر ہم اسے اکیلے بھی جنگل بھیج دیں تو یہ شیر کا شکار کر کے لائے گی، ہا 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 ہا۔ یہ سن کر ان کی شہزادی بھی ہنسنے لگیں۔ راجا جی نے یہ سنا تو بالکل خاموش ہو گئے اور جنگل کے اسی خطرناک راستے کی طرف چل پڑے۔ داروغہ جی بولے، راجا جی، آپ اس راستے کیوں جا رہے ہیں؟ ساتھ شہزادیاں ہیں، خطرناک راستے کو مت جائیے، اس راستے سے کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ راجا جی ہنسنے لگے اور بولے، داروغہ، آپ کی مذاق کرنے کی عادت کب جائے گی؟ یہ سن کر تو داروغہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن بہت ہی پریشان دکھنے لگے۔ ادھر راجا جی کے دل میں بھی یہی بات چل رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے راجا کو یہ لگے کہ وہ یا ان کی شہزادی کسی بھی راستے یا جنگل سے ڈر گئے ہیں۔ ادھر ڈھولو داروغہ جی سے کہنے لگا، داروغہ جی، اس راستے میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنے پریشان ہیں؟ داروغہ جی بولے، بچوں، پتہ تو ہے ددو کیا بتاتے رہتے ہیں، جب سے راجا جی کے بڑے اس راستے پر شکار کو گئے تھے واپس مڑ کے نہیں آئے، تب سے کوئی بھی اس راستے کی طرف نہیں گیا، پتہ نہیں راجا جی کیا سوچ کر یہ رسک لے رہے ہیں۔ چھوٹو کہنے لگا، پتہ تو چل جائے گا نا کہ اس راستے پر ایسی کیا چیز ہے جو کوئی ادھر جا ہی نہیں سکتا۔ وہ سب تو خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان پور کی شہزادی نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ سب جلدی سے شہزادی کے پاس آئے اور اسے دیکھنے لگے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ انہیں آخر ہوا کیا ہے اور ان کو کیسے چپ کروائیں۔ سلطان پور کے راجا اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور فوراً سے بولے، ہمارا خیال ہے ہم یہیں سے واپس چلتے ہیں، ابھی اتنا دور تو نہیں آئے ہم۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ قافلہ واپسی کی طرف مڑنے لگا۔ کچھ ہی دور جا کر شہزادی نے رونا دھونا بند کر دیا۔ سب بہت ڈر گئے کہ ان کو آخر ہوا کیا تھا۔ داروغہ جی بچوں کے کان میں بولے، دیکھ رہے ہو بچوں، مجھے تو لگتا ہے یہ اسی راستے کی وجہ سے ہوا ہے، کسی چیز نے آ کے شہزادی کو ڈرا دیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سب واپس محل پہنچ گئے اور فوراً سے حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے شہزادی کا معائنہ کیا اور کہنے لگا، بظاہر تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، تھوڑی دیر آرام کیجیے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہزادی کافی دیر آرام کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس روانہ ہو گئیں اور اس بات کا عہد کر کے گئیں کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ شکار پر ضرور چلیں گے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو داروغہ جی راجا جی سے پوچھنے لگے، راجا جی، ایک بات نہیں سمجھا میں، اب سب لوگوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں، تو آپ نے ان راجا جی کو وہاں جانے سے کیوں نہیں روکا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ راجا جی کہنے لگے، داروغہ جی، وہاں عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن رہا تھا، ہمارے روکنے پر وہ راجا جی رک تو جاتے، لیکن وہ دل میں یہی سوچتے کہ ہم اور ہماری شہزادی ان کی طرح اور ان کی شہزادی کی طرح بہادر نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں جانے دیا، ہم جانتے تھے کہ اس راستے پر پری رہتی ہیں، کیونکہ یہ راستہ خطرناک ہے تو پری کسی کو آگے جانے ہی نہیں دیتی، یا تو وہیں سے واپس موڑ دیتی ہیں، یا پھر جو انسان اس راستے پر نکل جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ سبھی لوگ راجا جی کی یہ بات بہت حیرانگی سے سن رہے تھے۔ شہزادی بولی،
آخر وہاں ایسا کیا راز ہے، مجھے بھی بتائیں۔ راجا جی بولے، یہ بات تو ہم بھی نہیں جانتے، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ وہاں ایسا کون سا راز دفن ہے۔ یہ سن کر سب بہت الجھے نظر آئے اور سب گھروں کی طرف چل پڑے۔ شہزادی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں اور راجا جی وہیں بیٹھے رہ گئے۔ داروغہ جی اپنے گھر کی طرف مڑ گئے اور چھوٹو ڈھولو اپنے گھر کو جانے لگے، لیکن سب ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ ڈھولو چھوٹو سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے وہاں کیا دفن ہوگا؟ چھوٹو بولا، مجھے تو لگتا ہے وہاں بہت بڑا خزانہ ہوگا اور اس کے اوپر بڑا سا ڈائنوسور اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ ڈھولو کو چھوٹو کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی، کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہاں ایلینز رہتے ہوں گے، کیونکہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا تو ایلینز اسے کھا جاتے ہوں گے۔ اس نے کچھ دن قبل ہی ایلینز کے بارے میں ایک کتاب پڑھی تھی، اب اسے ہر جگہ ایلینز ہی نظر آتے تھے۔ دونوں بچے گھر داخل ہوئے تو چٹکی حیرانگی سے دیکھنے لگی، سوچنے لگی، یہ دونوں تو شکار پر گئے تھے، ایک دن بھی اس گھر میں سکون کا نہیں مل سکتا، لو واپس بھی آ گئے ہیں، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے ہو؟ چھوٹو اور ڈھولو یہ سنتے ہی اسے جلدی ساری رودات سنانے لگے اور وہ بھی غور سے سننے لگی، اور سب کچھ سننے کے بعد آخر میں اس کے دل میں بھی یہی سوال تھا، آخر وہاں کیا دفن ہوگا؟ ادھر داروغہ جی جو ہی گھر پہنچے وہ اتنے حیران و پریشان تھے کہ ان کی بیوی اور رادھا فوراً سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور ساری بات پوچھنے لگیں۔ انہوں نے جلدی ساری رودات کہہ سنائی، اور یہاں بھی سب لوگ ایک ہی سوال لیے بیٹھے نظر آئے کہ آخر وہاں کون سا راز ہے۔ یہاں شہزادی بھی یہ بات سوچ کر تھک چکی تھی، تو سوچنے لگیں کہ بہت جلد راجا جی سے دوبارہ شکار پر جانے کی ضد کروں گی اور اس بار یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ جی تو بچوں، آخر جنگل کے اس رستے پر کون سا راز ہے؟ وہاں ایسا کیا ہے جو ہر کوئی وہاں نہیں جا پاتا، اور جو چلا جائے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا؟ یہ جاننے کے لیے جنگل میں چھپا راز پارٹ 2 ضرور دیکھیے۔